بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے 1000 راتیں کہانی کا تیسرا حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ وہ کھسک کر میرے نزدیک آ گئی۔ میں عورت بننا چاہتی ہوں، میں جوان ہو گئی ہوں، اس کی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ نوئل، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہوش میں آؤ، میں تمہاری آغوش میں سمانا چاہتی ہوں، مجھے مایوس نہ کرو ورنہ۔ اور میرا بھرپور ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ کئی فٹ دور جا گری۔ ٹھیک ہے، تم مجھے قبول نہ کرو، میں جا رہی ہوں۔ بات حد سے گزر گئی تھی، میں اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے لپک کر اسے پکڑا اور میرا ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر پڑا اور وہ لہرا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر لٹا دیا۔ دیر تک میں اس کے نزدیک بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے سوچا دن رات سفر کرنا ہوگا تاکہ اس طلسمی ماحول سے جتنی جلدی ہو سکے دور نکل جاؤں۔ کچھ بھی ہو جائے میں نوئل کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ سیاہ فام اطمینان سے دور اپنی جگہ بیٹھے موجود تھے۔ ان بیچاروں کو صورتحال کا کوئی علم نہیں تھا۔ دیر تک میں اس طرح بیٹھا رہا اور پھر اس کے نزدیک ہی دوبارہ لیٹ گیا۔ چاند نمایاں سفر کرتا رہا تھا۔ ہوا اتنی خوشگوار چل رہی تھی کہ آنکھوں میں شراب اتر رہی تھی اور پھر یہ شراب میرے حواس پر بھی چھا گئی۔ میں دوبارہ سو گیا۔ اس بار سیاہ فاموں نے مجھے جگایا اور پہاڑوں کی اور سے اجالا ابھر رہا تھا۔ سیاہ فام مجھے جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں چونک کر اٹھا۔ آپ کی ساتھی لڑکی گھوڑے پر بیٹھ کر اس طرف گئی ہے، ہم نے 2 آدمی اس کی طرف بھیجے ہیں، ایک سیاہ فام نے بتایا اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں الجھ گیا تھا۔ میں نے بھی اپنے گھوڑے سنبھال لیے اور پھر ہم بھی اس طرف دوڑے۔ سورج ابھر آیا لیکن ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ یہ وہی رخ تھا جس سے ہم آئے تھے اور اب ہم دوبارہ بستی کی طرف جا رہے تھے۔ میرے دل میں بھنور اٹھ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ نوئل کو جہنم میں جھنک کے آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہ بے قصور ہے، یہ سب شمبولا کا ہی شیطانی چکر ہے۔ میں اس شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی ہو جائے شمبولا کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دانت بھیج گئے اور ہم بغیر رکے سفر کرتے رہے۔ شام کو سورج چھپے ہم بستی پہنچ گئے، جہاں ہماری ملاقات زمبا اور ان دونوں سیاہ فاموں سے ہوئی۔ سیاہ فاموں کی حالت خراب تھی، ان کے بدن جھلسے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نکل آیا تھا۔ شاید وہ ابھی زمبا کے پاس پہنچے تھے۔ زمبا کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مایوسی سے بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ ان لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے افسردہ نگاہوں سے ان دونوں سیاہ فاموں کو دیکھتے ہوئے کہا، ان ہی سے سنو۔ زمبا نے کہا، کیا ہوا تم دونوں کو؟ میں نے پوچھا۔ ہم لڑکی کا تعاقب کرتے ہوئے سیاہ پہاڑوں تک گئے تھے، وہ گھوڑے سمیت پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ ہم پہاڑوں میں بھٹک رہے تھے کہ اچانک
पहाड़ों से शोले निकले और हम शोलों में घिर गए। हमारे घोड़े जलकर हलाक हो गए। हम बमुश्किल निकल आने में कामयाब हो सके। ओह, ये हरकत इस शैतान के अलावा किसी की नहीं है, जम्बा ने कहा। लड़की का कोई पता नहीं चल सका। मैंने शोलाबार निगाहों से इसे घूरते हुए कहा, नहीं, इसका नामो निशान तक नहीं मिल सका। जम्बा, इनके इलाज का बंदोबस्त करो। मुझे अफसोस है कि तुम्हें मेरी वजह से सख्त परेशानी उठानी पड़ी। मैं देखूंगा कि वो कितना बड़ा जादूगर है। रात को जम्बा देर तक मेरे पास बैठा रहा। वो बहुत मायूस था और मुझसे भी मायूसी की गुफ्तगू कर रहा था। यकीन करो मेरे दोस्त, तुम्हारी ख्वाहिश पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक मेहमान की हैसियत से मैं तुम्हें इस खतरे से बचाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे खलूस को दिल से कबूल करता हूँ, लेकिन अब मेरे लिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? दूसरे दिन मेरी दरख्वास्त पर जम्बा मुझे वहाँ ले गया जहाँ 1000 रातों के शिकार पत्थर की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बड़ा पुरसरार इलाका था। जम्बा मुझे इन लोगों के बारे में बता रहा था जो बज़ाहिर स्याह पत्थर के मुजस्मे नज़र आ रहे थे। ये सुनकर हैरत होती थी कि वो भी कभी इंसान थे। इसने इन शैतानों की रिवायात बताकर मुझे खौफजदा करने की कोशिश की, लेकिन खौफ का मेरे नज़दीक गुज़र नहीं था। ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपनी कुव्वतों से बस्ती की नींदें हराम कर रखी थीं। उन्होंने ये सब किया जो वो कर सकते थे, और जिसकी जितनी ज़िंदगी थी इसने इतने ही इंसानों का खून पी लिया। गो बेशुमार अफराद लुक़्मा अजल बने और इनकी ज़िंदगियां इस तरह ख़त्म हो गईं। सो मेरे दोस्त, मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, ये मुनासिब नहीं है कि तुम खुद को इस जवान की हैसियत से पेश करो जिसे शंबूला की खिदमत में इसलिए भेजा जाता है कि वो इससे अपने खून की प्यास बुझाए। हम लोग तो इसके आदी हैं और हमारी तकदीरें यही हैं। गुनाह का पौधा हमारी ज़मीन से उगा है और हमारे ही खून से सैराब होना चाहिए। तुम चंद रोज़ के लिए आए हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में क्यों डाली जाए? नहीं जम्बा, ये तो मुमकिन नहीं कि मैं इस लड़की को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आगे बढ़ जाऊं। चुनाचा मैंने फैसला किया, मुझे इस पर अटल रहने दो और मेरी मदद करो। जम्बा ने गर्दन झुका ली। फिर वो मुर्दा सी आवाज़ में बोला, ठीक है, अगर तुम इस हद तक बज़िद हो तो मैं खामोश हुआ जाता हूँ। चांद आखिरी रातों का सफ़र तय कर रहा था। फिर एक रात वो डूब गया। गोया वो डूबते चांद की आखिरी रात थी, और इस रात के आखिरी पहर इस नौजवान को स्याह पहाड़ियों में भेजा जाने वाला था जो इस बार शंबूला का निशाना बनने के लिए तैयार था। इन चंद दिनों में नोएल का कोई पता नहीं चल सका था और मेरा दिल इसके लिए खून के आंसू रोता रहा था। मुझे नोएल की वो कैफियत याद आई जिसका इजहार इस रात हुआ था। मासूम नोएल के चेहरे पर एक जवान औरत के जज्बात थे और मेरा दिल किसी तौर पर यह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। सरदार जम्बा खासा मायूस था। बहर सूरत वो मेरी राह में आना भी नहीं चाहता था। चुनाचा तारीख रात के आखिरी पहर में इसने मुझे अलविदा कहा और मैं स्याह पहाड़ियों की तरफ चल पड़ा। जम्बा ने मुझे बता दिया था कि मुझे वहाँ जाकर क्या करना है। मेरा जहन अजीब से ख्यालात में डूबा हुआ था। इन ख्यालात में खौफ का अंसर तो नहीं, अलबत्ता एक उलझन ज़रूर थी। मैं सोच रहा था कि इन शैतानी कुव्वतों का कोई इलाज मेरे पास नहीं। तब मैंने रुक के इन जज्बों को आवाज़ दी, सच्चे जज्बों को। मैंने सोचा कि मैंने सच्चाई की राह पर कदम रखा है
مجھے آسمانوں سے امداد درکار ہے۔ ایک روشنی کونتے دیکھی، ایک مرمری مجسمہ میرے سامنے نمودار ہوا اور اس کی نقرئی آواز ابھری۔ آسمان کے رہنے والے سچائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میں دیوی رمو کا ہوں اور یہ سرخ پتھر میری ملکیت ہے جو بالآخر شمبولا کی موت بن جائے گا۔ اس نے ایک چمکدار سرخ پتھر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ نقرئی آواز پھر سنائی دی۔ اس کے جادو کی 1000 راتیں پوری ہو چکی ہیں اور وہ غافل ہے اور ان دنوں کا حساب بھول گیا ہے۔ جا آسمان والا تیری حفاظت کرے اور اسے موت دے گا۔ اس کا مرمری پیکر فضاؤں میں تحلیل ہو گیا۔ میں اس سرخ پتھر کو ہاتھ میں لیے حیران کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے وجود میں ایک بے خوفی کا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے اب میرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ تاریکی میں میں ان پہاڑوں کی جانب تیزی سے سفر کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس ہیبت ناک اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چشمہ جس کے بارے میں زمبا نے مجھے بتایا تھا سامنے ہی موجود تھا اور وہاں ایک تنہا درخت کے نیچے مشعل روشن تھی جس کا علم مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا اور میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں۔ پھر اچانک مجھے عقب سے آواز سنائی دی، آہ آہ میرے پاس آ، میں پیاسا ہوں۔ میں کس قدر پیاسا ہوں؟ کون میری پیاس بجھائے گا؟ کیا تم؟ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ مشعل کی روشنی میں نے اس کی مکروہ شکل دیکھی۔ بڑی ہیبت ناک شکل تھی۔ سیاہ فام تو تھا ہی، نچلا ہونٹ تھوڑی تک لٹکا ہوا تھا اور اس کے لمبے لمبے دانت نظر آنے لگے۔ ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ بدن اچھا خاصا توانا تھا۔ کیا تو میری پیاس بجھائے گا؟ اس نے پوچھا۔ وہ خود ہی بڑبڑایا، تو کون ہے؟ اس بستی سے تو نہیں ہے؟ اوہ سمجھ گیا میں، اس لڑکی کا ساتھی۔ ہاں وہی تو ہے۔ میں نے عبادت کی صبح تجھے دیکھا تھا، لیکن یہ زمبا بڑا ہی عیار ہے۔ اس نے تجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے سوچا۔ خوب، کوئی حرج نہیں، مگر تو کیا پیے گا؟ میرا خون۔ اوہو، کیا واقعی؟ پی لے، یہ خنجر لے اور جہاں تیرا دل چاہے بھونک لے۔ اس نے ایک لمبا خنجر نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میں چکرا کر رہ گیا۔ بجھا لے اپنی پیاس، بجھا لے، یا پھر میری پیاس بجھانے دے۔ میں نے خنجر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ شمبولا سینہ کھول کر میرے سامنے آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس پیشکش میں کوئی خاص بات ضرور ہے، تاہم میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے خنجر پوری قوت سے اس کے سینے میں اتار دیا۔ جیسے ہی وہ خنجر میں نے کئی بار شمبولا کے بدن میں جگہ جگہ چبھویا، لیکن کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ شمبولا مکروہ انداز میں ہنس پڑا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے بدن میں تو خون ہی نہیں ہے۔ اب تو اجازت دے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور خنجر شمبولا کو واپس کر دیا۔ اس نے خنجر میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اچانک وحشیانہ انداز میں اچھلنا کودنا شروع کر دیا اور پھر انتہائی سفاکی سے وہ خنجر میری گردن میں اتارنے کی کوشش کی، لیکن خنجر کی دھار مڑی ہوئی تھی۔ جس قوت سے وہ میری گردن میں پیوست کیا گیا تھا، اس کے تخت کا وہ پہلا اور آخری وار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے حیرانی سے مڑے ہوئے خنجر کو دوبارہ دیکھا اور پھر اسے چٹکیوں سے پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ اس بار اس نے خنجر میرے سینے میں چبھویا
لیکن اس بار خنجر دوبارہ سیدھا ہونے کی بجائے پھر مڑ گیا۔ کیا تیرا بدن پتھر کا ہے؟ اس نے وحشیانہ انداز میں کہا۔ نہیں شمبولا، بلکہ تیری قوت ختم ہو گئی ہے۔ شاید تو ان دنوں کا حساب نہیں رکھ سکا۔ 1000 راتیں پوری ہو چکی شمبولا، اور یہ میری رات ہے۔ نہیں، یہ رات میری ہے، میں نے کہا، اور شمبولا ساکت ہو گیا۔ شاید وہ ان دنوں کا حساب لگا رہا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے ایک سمت چھلانگ لگا دی اور ایک غار میں داخل ہو گیا۔ میں اس کا پیچھا کرتا ہوا غار میں داخل ہو گیا۔ بدبو کا ایک شدید بھپکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے شمبولا کو تلاش کیا، لیکن اس کشادہ غار میں وہ مجھے نظر نہ آیا۔ البتہ سامنے ہی ایک اور سرنگ سی موجود تھی۔ کشادہ غار میں دیواروں میں مشلیں لگی ہوئی تھیں اور ان کی روشنی نہایت بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ پورے غار میں مردہ جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں انسانی ڈھانچے بھی موجود تھے، جن میں سڑا ہوا گوشت چپکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسی ہی مکروہ چیزیں۔ میں اس سرنگ کی طرف بڑھ گیا اور سرنگ کے دوسرے دھانے پر مجھے ایک اور روشن غار نظر آیا۔ اس غار کی روشنی بہت تیز تھی۔ میں بے تکان اندر داخل ہو گیا۔ یہ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا۔ سامنے ہی سفید رنگ کا تخت بچھا ہوا تھا، جس میں اعلیٰ درجے کے جواہرات نصب تھے، اور انہی ہیروں کی روشنی سے غار منور تھا۔ مکروہ شمبالا اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پاؤں ابھی اوپر اٹھا رکھے تھے، اور اس کے عقب میں ایک کرسی پر نوئل بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس خوفناک اور وحشت زدہ شکل میں جس میں نے اسے اس رات دیکھا تھا، جس رات وہ اغوا ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ شمبولا کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ تم کون ہو؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ تم خوفزدہ ہو شمبولا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بگاڑ کے دیکھ لو۔ میں تم سے اتنا دور ہوں کہ تم مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میں تم سے 1000 میل دور ہوں، سمجھے؟ 1000 میل دور۔ اس نے کہا۔ تم شاید پاگل بھی ہو گئے ہو۔ مجھے بلاک کرو، مجھے ہلاک کرو، آؤ میرا خون پیو۔ تم پیاسے ہو نا؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ دھوکہ ہو گیا ہے۔ دیکھ لوں گا زمبا کو، دیکھ لوں گا زمبا اور بستی والوں کو۔ پوری بستی کا خون نہ پی جاؤں تو نام نہیں۔ اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ اب اس کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ شمبولا نے کہا۔ میں بدستور آگے بڑھ رہا تھا، اور ایک لمحے میں مجھے انوکھا احساس ہوا۔ میرے اور شمبولا کے درمیان جتنا فاصلہ تھا وہ تو چند قدموں میں طے ہو جانا چاہیے تھا۔ میں مسلسل آگے بڑھتا رہا، لیکن فاصلہ جوں کا توں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا، اور اسی وقت بدبخت شمبولا نے کہکا لگایا۔ آؤ، آؤ نا، رک کیوں گئے؟ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تم یہ فاصلہ ساری زندگی طے نہیں کر سکو گے۔ بڑھتے رہو۔ لیکن میں وہیں رک گیا۔ یہ صورتحال تعجب خیز تھی، اور شمبولا کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہاں میں ناکام رہا ہوں۔ چنانچہ اس کا خوف آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس نے پاؤں زمین پر نہیں رکھے ہوئے تھے، اس طرح بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا، یہ تخت میری آخری پناہ گاہ ہے۔ جب تک میرے پاؤں اوپر رہیں گے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن تمہاری دیوی رموکا نے یہ سرخ پتھر مجھے دیا ہے اور کہا ہے اس میں تمہاری موت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ بیکار ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا؟ میں نے پتھر اس کے تخت پر اچھال دیا اور ایک بجلی سی کوندی، تخت شعلوں میں گھر گیا اور
شمبولا کی دردناک چیخیں ابھرنے لگیں۔ چند لمحات میں اس کا وجود خاکستر ہو گیا۔ میں نے نوئل کی طرف دیکھا جو اس طرف کھڑی ہوئی تھی جیسے خواب سے جاگی ہو۔ کیا بات ہے انکل؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آؤ، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ اب میں آزاد تھا۔ یوں لگا جیسے دیوی رموکا مسلسل میری رہنمائی کر رہی ہے۔ میرا مذہب ان باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن سرزمین افریقہ کے جادو کی کہانیاں میرے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ چند روز کے بعد میں ایک مہذب آبادی میں داخل ہوا، پھر نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتا ہوا لندن آ گیا۔ مہذب آبادیوں کے مرکز میں لندن کی پر رومان فضا میں زندگی رقصاں تھی۔ اگر اپنی اصلی زندگی میں یہاں آیا ہوتا، اپنے بارے میں سوچتا، لیکن اب تو میرا جذبہ، میری یہ سوچ نوئل کے لیے تھی۔ یہ لڑکی اس سرکش کو تو بہت پہلے ہلاک کر چکی تھی جو دنیا کا دشمن تھا۔ جہاز میں اس کے آنسوؤں نے مجھے قتل کر دیا تھا۔ اب تو میرے سینے کے سچے جذبات زندہ تھے، لیکن نوئل کو ایک حسین زندگی دینے کے لیے میں کیا کروں؟ عالی شان عمارتوں کے درمیان بھٹکتا رہا۔ ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نوئل کے بے ترتیب لباس اور خشک ہونٹ دیکھ کر میرا کلیجہ کٹتا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ فاقہ کشی سے نڈھال ہو گئی تو میں نے خود سے خود کو ادھار مانگ لیا۔ میں صرف چند لمحات کے لیے میں نے اپنی قدیم زندگی اپنا لی، اپنے لیے نہیں، نوئل کے لیے۔ لندن کی اس خوفناک ڈکیتی کی کہانیاں کافی دن تک اخبار کی زینت بنی رہیں، جن میں صرف ایک ڈاکو نے 5 افراد کو ہلاک کر کے بینک لوٹا تھا۔ لیکن اس کے بعد میرا لندن میں رکنا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ جدید ملک کی جدید پولیس کافی ہوشیار تھی۔ یہاں سے ایک طویل سفر کر کے میں طویل عرصہ کے بعد ایک بار پھر اسی سرزمین پر آ گیا جہاں کی مٹی سے میرا خمیر اٹھا تھا۔ نوئل میرے ساتھ تھی، اسے مجھ پر مکمل اعتماد تھا، میرے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا۔ میں نے تہران کے نواح میں ایک قطع زمین خریدا، ایک خوبصورت مکان بنایا اور بدنام ڈاکو، مفرور مجرم، ایک نیک انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگا۔ کوئی مجھے نہیں پہچان سکا تھا، کیونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ میری فطرت اور میری عادات میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، اور اب پچھلی زندگی کے سائے بھی میرے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔ لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ نوئل عمر کے 19ویں منزل میں قدم رکھ چکی تھی۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت پیار بھرا تھا۔ اپنے لیے تو اب کچھ سوچنا حماقت کی بات ہی تھی، کیونکہ میں سوچ کی منزل سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ لیکن نوئل کے بہتر مستقبل کا خیال ہمیشہ میرے ذہن پر سوار رہتا تھا۔ میری آرزو تھی کہ کسی شریف انسان سے اس کی زندگی وابستہ کر دوں اور اپنے اس آخری فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ بلا شبہ میری زندگی میں جو تبدیلی نوئل نے پیدا کی تھی، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری سوچ کے دھارے ہی بدل گئے تھے۔ تہران میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار کر رکھا تھا اور میرا معاون نوری ابار کے ایک نوجوان آدمی سے تھا۔ مجھے نوئل پر اتنا اعتبار تھا کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں کسی غلط انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ نوری ابار اکثر میرے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ نوئل سے اس کی 2-4 ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ اگر بیوقوف لڑکی خود مجھ سے اس بات کا اظہار کر دیتی وہ نوری ابار کی طرف متوجہ ہے، تو شاید میں اس کی راہ میں آنے کی کوشش نہ کرتا۔ لیکن ایک انسان کی زندگی کے بارے میں
آپ خود سوچئے، جس کی فطرت کچھ بھی ہو لیکن اس نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیا ہو صرف ایک شخصیت کے لیے، اور میری زندگی کا وہ ایک ہی لمحہ میرے لیے قیامت بن گیا۔ جب میں نے نوری ابار کو نوئل کے ساتھ تہران کے ایک خوبصورت ہوٹل میں دیکھا، مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ان دونوں کو میں نے جس حال میں دیکھا تھا، اس سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی قربت میں بہت آگے بڑھ گئے۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، لیکن میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا تھا۔ نفرت اور حقارت کے اس ابھرتے ہوئے شدید تر جذبے نے مجھے مجبور کر دیا کہ ایک بار پھر میں اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤں۔ ہاں، میں نے جو تاج محل بنایا تھا، اسے اس طرح مسمار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نوئل نے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی، اور میں اس کی اس طرح کوشش کو ناکام بنانے پر تل گیا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اپنے ذہن کو کسی طرح بدل دوں۔ نوری ابار ایک اوباش نوجوان تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی نوجوان لڑکیوں کو جھانسے میں لا کر انہیں تباہ کر چکا تھا، اور اب اس کا مرکز نگاہ یہ دولت مند لڑکی نوئل تھی۔ میں نے بہت غور و خوض کیا اور پھر ایک بار نوئل سے گفتگو کا فیصلہ کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ سہم گئی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مجھے دیکھا، اور پھر اس کی نظریں جھک گئیں۔ تم سمجھدار ہو چکی ہو نوئل، اچھا برا سب سمجھتی ہو نا۔ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری مرحلہ تک تمہیں صحیح راستوں کی طرف گامزن کر سکوں۔ میں تمہارے لیے صحیح راستوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔ انکل، نوئل کی پھنسی پھنسی آواز ابھری۔ ہاں نوئل، میری تجربہ گار نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تم تیز رفتاری سے غلط راستوں کی جانب بڑھ رہی ہو۔ غلط راستے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، میں تم سے حصوں میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ نوری ابار میرے وطن کا باشندہ ہے۔ اس کے بارے میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ میں تمہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں تمہاری اور اس کی قربت پسند کرتا ہوں۔ انکل، نوئل کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج پیدا ہو گیا۔ ہاں نوئل، تم جانتی ہو، تم میری ساری زندگی کی آرزوؤں کا مرکز ہو۔ میری پرانی زندگی کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتی نوئل، لیکن یوں سمجھ لو کہ میں نے تمہارے لیے ایک نیا جنم لیا ہے۔ یہ سب فرسودہ باتیں ہیں انکل۔ نوئل کی اجنبی آواز ابھری، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ انکل کہ میں بالغ ہوں، اور مجھے اب اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزادی ملنی چاہیے۔ نوری ابار کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا، نوری ابار اس سے پہلے ہی مجھے اس سے آگاہ کر چکا تھا۔ ایک بار پھر وہی سوال دہراؤں گا کہ کیا مطلب؟ ہاں انکل، اس نے کہا تھا کہ آپ زیرک انسان ہیں، اور نہایت چالاکی سے مجھے اس سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ میں آپ سے محتاط رہوں۔ یہ بات تم نے نوری ابار سے کہی تھی؟ ہاں انکل۔ تمہارا اپنا نظریہ کیا ہے اس بارے میں؟ کچھ نہیں انکل، میں صرف اپنی آزادی چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ میں نے تمہیں کس طرح پروان چڑھایا ہے؟ نہیں انکل، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ آپ نے مجھے پروان نہیں چڑھایا۔ میں ہوش و حواس میں تھی، اپنے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے میری جان بچائی تھی، اور اس کے بعد نوئل کے ان الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ میرے اندر غم و غصہ کھول رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا
جیسے میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ ضائع کر کے بہتر نہ کیا ہو، جیسے میں نے جو کچھ سوچا غلط سوچا۔ نوئل در حقیقت مجھ سے نہیں تھی، وہ مجھ سے نہیں تھی، وہ ایک غیر ملکی لڑکی تھی۔ میرا اس سے کیا تعلق تھا؟ لیکن میں نے اپنی زندگی کے ان لمحات کی قیمت کہاں سے وصول کرتا جو میں نے اس کے لیے ضائع کیے تھے؟ گویا تم میری اس حیثیت کو سرے سے نظر انداز کر رہی ہو نوئل، میری تمام کاوشوں کو ٹھکرا رہی ہو نوئل۔ میں نے سوال کیا۔ مجبور کر رہے ہیں۔ میں تم سے عیش کی زندگی چھین بھی سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے انکل، آپ اس کا حق رکھتے ہیں۔ میں نوری کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کروں گی۔ یہ معاوضہ تھا، اور اب کچھ کہنے کی گنجائش کہاں تھی؟ میں نے اسے جانے دیا، لیکن اس کے بعد میں اپنے اندر جاگنے والے قدیم انسان کو نہیں سلا سکا۔ وہ وقتاً فوقتاً چیختا رہا۔ نوری ابار میرا ملازم تھا۔ میں نے اسے اپنی کوٹھی میں طلب کیا تو وہ میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس کے آنے سے پہلے میں نے نوئل کو بھی بلایا تھا۔ نوئل بھی موجود تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آپس میں کچھ اشارے کیے۔ میں نے کہا، آج میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے نوری۔ جی سر۔ تمہاری سابقہ زندگی میرے سامنے ہے۔ تم ایک برے انسان ہو، اس کے باوجود تم نوئل کو فریب دے رہے ہو۔ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ میں واپسی کا عادی نہیں ہوں، اس نے بے خوفی سے کہا۔ افسوس، تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے ابار۔ اگر جانتے ہوتے تو شاید اس لمحے میں بات نہ کرتے۔ یہی تو میری خوش بختی ہے کہ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جان جاؤں۔ ڈاکٹر ہرمز رنجائی کے قاتل کی فائل آج تک بند نہیں ہوئی ہے، اور اس میں آج بھی آپ کی تصویر موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ تصویر پرانی ہے، لیکن پولیس کی نگاہ بہت تیز ہے۔ میرے بدن کو شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر بولا، اس کے علاوہ بھی بہت سے قتل کیے ہیں میں نے۔